ہم سے گزشتہ 10 نشستوں میں ہم نے آپ سے سیدنا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مابین جو ایک کشمکش، اختلافات اور سیاسی نوعیت کے تنازعات تھے ان کو سمجھنے کا آغاز کیا تھا۔ 10 قسطوں میں طویل گفتگو ہوئی، وہ چاروں بنیادی سوالات زیر بحث آئے۔ ہم نے اس سیریز کا عنوان یہ لکھا کہ اختلافات کو سمجھنے کا ایک منفرد زاویہ نظر۔ آج میں چاہتا ہوں، آپ کی بات پوری ہو گئی، آغاز کروں گا اگلی چند قسطوں میں وہ سارے اشکالات، وہ سارے اعتراضات، وہ توضیحی پہلو جو آپ کے موقف پہ سامنے آتے ہیں، اور ایک ایک کر کے ان کا جواب لوں گا۔ عنوان ہم نے رکھا منفرد پہلو، اس کی وجہ کیا تھی؟ پہلے سوال کا آغاز اسی کی روشنی میں کر دیتا ہوں۔ آج تک تاریخی معاملات پہ جس نے بھی جب کبھی بھی جو بھی گفتگو کی، اس کا آغاز ہوتا ہے کہ طبری نے یہ لکھا، ابن کثیر نے یہ لکھا، ابن سعد، ابن ہشام، فتوح البلدان اور یہ مختلف ابن ہشام اور تاریخی کتابیں یہ کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں، آثار، روایتیں۔ پوری گفتگو تاریخی موضوع پر ہوئی 10 قسطوں میں۔ آپ نے کسی ایک بھی کتاب کا نام نہیں لیا، کوئی ایک بھی حوالہ نہیں دیا۔ تو تاریخ کے اوپر گفتگو ہے، اور تاریخ کے جتنے شواہد، حوالہ جات، مصادر اور مراجع ہیں وہ تو زیر بحث ہی نہیں آئے۔ یہ تاریخ کیا ہے؟ خاص طور پر مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے؟ اس کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ اس میں جب آپ مراجعت کرتے ہیں تو کسی چیز کے قبول اور رد کا فیصلہ کیسے ہونا چاہیے، اس میں میرا ایک اپنا سوچنے کا اور دیکھنے کا طریقہ ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ میں اس کو آپ پر واضح کروں۔ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری تاریخ کا وہ پہلا دور، جس میں ظاہر ہے کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے خدمات انجام دی ہیں، اس کے بعد ایک خلافت قائم ہوئی، پھر اس خلافت نے ملوکیت کی صورت اختیار کر لی۔ یہ جو ابتدائی تاریخ ہے کم و بیش 150 سال کی، اس میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں پیدا ہوا جو مورخ ہو۔ اچھا، کیا مطلب مورخ ہو؟ اس کو لوگ عام طور پر جانتے نہیں ہیں، یا جانتے ہیں تو اس پر توجہ نہیں دیتے۔ یعنی پہلے 150 سال کی تاریخ کسی مورخ نے نہیں لکھی۔ اچھا، جس وقت تاریخ لکھی جاتی ہے تو جو مورخ ہے، یہ دیکھیے ایسے ہی ہے، دین کے علوم موجود ہیں، اب قرآن موجود ہے، حدیث کی کتابیں موجود ہیں، لیکن کوئی شخص فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس علم کا عالم بنے گا، تو وہ عام آدمی کی طرح پھر چیزوں کو نہیں دیکھتا نا۔ وہ اس فن کو، اس علم کو سمجھے گا، اس کے اندر اترے گا، اس کے تقاضے پورے کرے گا، اس کی تنقیح کے مختلف مراحل سے گزرے گا، پھر اپنے نتائج فکر آپ کو یا تفسیر کی صورت میں دے دے گا، یا توضیح کی صورت میں دے دے گا، یا شرح کی صورت میں دے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، بالکل۔ دنیا کے ہر علم میں اسی طرح ہوتا ہے۔ دنیا کا مشاہدہ میں آپ سب کرتے ہیں، لیکن ایک سائنسدان جب اس کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کی نوعیت بالکل اور ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ تاریخ کیسے آگے پہنچتی ہے، اس میں اگر آپ غور کریں تو اس کا ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے جس کو میں اسٹیبلشڈ ہسٹری کہتا ہوں، یعنی جس کو کسی مورخ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک پوری کی پوری نسل یا ایک پورے طبقے یا ایک پوری جماعت کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ہر شخص کی زبان پر اس کے حقائق ہوتے ہیں۔ مغلوں کی سلطنت قائم ہوئی تھی، عثمانیوں کی سلطنت قائم ہوئی تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں ہوئی تھی، آپ کا خاندان یہ تھا، آپ نے مکے میں اتنے برس گزارے، اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے یثرب میں قیام فرمایا، اسی کا نام مدینہ النبی رکھ دیا گیا، بدر ہوئی، احد ہوئی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اس اجمال کے ساتھ اپنے بیان کے لیے کسی مورخ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو حصہ ہے، یہ تو جس وقت ایک بڑی جماعت موجود ہوگی اور دنیا میں وہ اپنی ابتدا کرے گی اور اگلی نسلوں کو اپنا سرمایہ منتقل کرے گی، تو یہ آپ سے آپ منتقل ہو جائے گی۔ یہ اجماع اور تواتر سے انتقال کا عمل ہے۔ قرآن مجید اسی طرح منتقل ہوا ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یوں نہیں تھا کہ کوئی طباعت خانہ قائم کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اہتمام ہوا اور اس کے نتیجے میں قرآن مجید چھپ چھپ کر سامنے آنا شروع ہو گیا، نہیں ہوا نا۔ تو اس وجہ سے کیا طریقہ اختیار کیا گیا؟ مسلمانوں میں سے سننے والوں نے اس کو سنا،
لکھنے والوں نے اس کو لکھا، یاد کرنے والوں نے اس کو یاد کیا، اور وہ قولی تواتر سے اور تحریری تواتر سے منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ ٹھیک۔ سنت کے ساتھ بھی یہی ہوا، تاریخ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اچھا، یعنی تاریخ کا جو ایک بڑا حصہ ہے وہ سب کا سب ایسے ہی منتقل ہوا ہے۔ بڑے بڑے واقعات، ان کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کے بعد وہ حصہ ہے تاریخ کا کہ جو اس طرح سے منتقل نہیں ہوا، وہی حصہ ہوتا ہے جس کے لیے ایک مورخ کے قلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی کوئی اس فن کا ماہر آدمی یا اس سے رغبت رکھنے والا آدمی یا یہ خیال کر کے اس کو زندگی کا فن بنانے والا آدمی اٹھے اور وہ تاریخ لکھنا شروع کرے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک لمبا عرصہ ہے جس میں مسلمانوں نے ہندوستان پر حملے کیے، جس میں غوری آئے ہیں، غزنوی آئے ہیں، اور بہت سے لوگ آئے ہیں۔ سنسکرت میں اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی، اس لیے کہ ہندوؤں میں تاریخ لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ اچھا، اس ساری تاریخ میں جو مسلمانوں کے اوپر اتہامات بھی لگائے جاتے ہیں اس کا ماخذ بھی ہمارے مورخین، اچھا، ہے ہی نہیں سرے سے کوئی، یعنی ان کے اس کا رواج نہیں تھا اس تاریخ کو لکھنے کا۔ مذہبی تاریخ وہ ایک الگ بحث ہے، میں اس وقت گفتگو اس پر نہیں کر رہا۔ تو ہمارے ہاں یوں نہیں ہوا کہ مثلا صحابہ کرام کی جماعت میں سے کسی ایک شخص نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مورخ بنے گا۔ ایسے ہی ہے نا، ہم فیصلہ کرتے ہیں میں عالم بنوں گا، میں سائنسدان بنوں گا، تو کسی نے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت وہ زیر بحث نہیں، واقعہ یہ ہے کہ نہیں کیا۔ ٹھیک، تابعین میں سے بھی کسی نے نہیں کیا۔ تو ایک پورا کا پورا 100-150 سال کا زمانہ ہے جس میں سرے سے کسی مورخ کے قلم سے تاریخ منتقل ہی نہیں ہوئی، سرے سے منتقل ہی نہیں ہوئی۔ اچھا، جس وقت وہ لوگ پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں کہ جو تاریخ لکھیں، جیسے ابن اسحاق کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے۔ ابن اسحاق کی تاریخ ہمیں دوسروں کی روایت سے ملتی ہے، خود ابن اسحاق کی لکھی ہوئی تاریخ کو منتقل نہیں ہوئی۔ اچھا، یا پھر ابن سعد ہے مثال کے طور پر، یا ابن ہشام ہے جنہوں نے سیرت لکھی ہے، اور اس کے بعد کہیں جا کر یہ تو 3 صدی کا خاتمہ اور 4 صدی کی ابتدا ہے جب آپ کے وہ مورخین سامنے آئے ہیں جن کے آپ نام لیتے ہیں۔ تو یہ اس وقت جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا 1.5 صدی، 2 صدیاں، 3 صدیاں، یہ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 300 سال، یعنی یہ کوئی 2 دن کی مدت نہیں ہے۔ 150 سال کی پوری تاریخ میں ہمارے پاس ماخذ ہے، مواد ہے تاریخ کا، مورخ کی لکھی ہوئی کوئی تاریخ نہیں۔ یہ بہت ہی گہرا نقطہ گام سر۔ تو پہلی بات جو عام آدمی نہیں جانتا یا اس کو معلوم نہیں ہوتی اور وہ خیال کرتا ہے کہ یہ میں نے تبری کھول لی ہے تو اس کے بعد اب کیا ہے، اس کے بعد جو میں اس میں دیکھ رہا ہوں سب الہام ہے اس کا۔ معاصر مورخ، کنٹمپریری ہسٹورین ہے جس کی تاریخ ماخذ بنتی ہے ہی نہیں کوئی سرے سے۔ کوئی ہو تو مجھے اطلاع دیجیے گا، طالب علم آدمی ہو، اطلاع ملی تو بہت خوشی مناؤں گا، ہے ہی نہیں سرے سے۔ فرق کیا پڑتا ہے ہم صاحب، معاصر مورخ ہو اور یہ دوسرا تو کون لکھے گا؟ یعنی معاصر مورخ نہیں ہے تو تاریخ آئے گی کہاں سے؟ لوگوں کی بھائی زبان؟ کوئی آدمی فیصلہ کرے گا کہ مجھے تاریخ لکھنی ہے تو تاریخ وجود میں آئے گی نا۔ تاریخ بطور ایک تاریخی کتاب کے، تاریخ بطور ایک فن کے، تاریخ بطور ایک محقق کے نتائج فکر کے سامنے کیسے آئے گی؟ اس وقت ہم جس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں بہت سا ریکارڈ لکھا جا رہا ہے اور معاصر لوگ بھی لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک، یعنی آپ دیکھیں مثلا قائد اعظم کے سیکرٹری نے ان کی زندگی کے حالات پر ایک چھوٹا سا کتاب کے یہ لکھ دیا، ان کی بہن نے لکھ دیا۔ یہ معاصر مورخین ہے۔ معاصر مورخ پھر عرض کرتا ہوں، جب تاریخ لکھے گا تو کیسے لکھتا ہے؟ یعنی وہ اس کے پاس ایک طرف تو وہ اجماعی بیان ہوتا ہے جس کو میں نے اجماع اور تواتر کا کہا، وہ تو اس کو تو ضرورت نہیں ہوتی کہیں سے لینے کی، وہ گویا ہر دیوار پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک، وہ جب دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں، کچھ واقعات بیان کر رہے ہیں، تو وہ ایسے نہیں کرتا کہ وہ آپ کو بس سنے گا اور لکھ لے گا، وہ جرا کرے گا آپ پر، معلوم کرے گا یہ کیا ہے، متعلق لوگوں سے پوچھے گا جن کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ ایک آدمی میرے بارے میں، معاف کیجیے،
ایک آدمی میرے بارے میں ایک بات بیان کر دیتا ہے، میں موجود ہوں یہاں پہ، ایک واقعہ بیان کر رہا ہے، یہ کسی مورخ کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کو زید اور بکر سے سن کے لکھ دے کہ یہ آدمی موجود ہے، مجھے پوچھ لینا چاہیے۔ بھائی میری پیدائش اگر کوئی آدمی کہہ دیتا ہے کہ 2000 میں ہوئی ہے تو ایک مورخ پوچھے گا نا، ٹھیک، مجھ سے معلوم کرے گا تمہاری تاریخ پیدائش کیا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں کی بڑی شخصیات میں شمار ہوتا ہے علامہ اقبال کا، ان کی تاریخ پیدائش مورخین کو طے کرنے میں 70 سال لگے۔ اچھا، یعنی یہی نہیں معلوم تھا۔ حد یہ ہے کہ ان کے اپنے قلم سے لکھی ہوئی تاریخ بھی غلط تھی۔ بعض اوقات آدمی خود ایسی غلطیاں کرتا ہے، تو جب آپ مورخ کی حیثیت سے قلم اٹھاتے ہیں یا تاریخ لکھتے ہیں تو آپ اس تنقیح کے عمل سے گزارتے ہیں، واقعات کو، حالات کو، ہر چیز کو گزارتے ہیں، اور چونکہ آپ کے پاس تصدیق کے ذرائع موجود ہوتے ہیں، یعنی جیسے ہی کوئی آپ کو شبہ پیدا ہوتا ہے تو آپ متعلق لوگوں سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، یہ سب چیزیں کرتے ہیں۔ بھائی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک روایت بیان کر دی ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے کہ وہ کب ایمان لائے ہیں۔ اب یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعہ جو بیان کر رہے ہیں وہ واقعہ تو مسجد نبوی کی تعمیر کے زمانے کا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے براہ راست اس کو سنا ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی صحابی سے سنا ہے، اور ان کا طریقہ ہے کہ وہ بعض اوقات صحابی کا نام لیے بغیر بیان کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، یہ تو بہت سی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ مورخ جا کے پوچھے گا، معلوم کرے گا کس سے سنا ہے آپ نے، یعنی کیونکہ اس نے اس کو اپنا کام بنا لیا ہے۔ مجھے آپ کو اس وقت بھی تاریخ بن رہی ہے، ہمیں کیا دلچسپی ہے واقعات کس طرح ہو رہے ہیں، کس طرح بیان ہو رہے ہیں، اخبار میں خبر غلط آئی ہے، صحیح آئی ہے، بیٹھ کے کہیں تبصرہ کر دیں گے۔ یہ کہ مورخ کا کنسرن ہے یہ۔ اچھا، ہمارے ہاں میں مثال دوں گا آپ کو کہ ابھی حال میں انتقال ہوا ہے ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کی تاریخ کی تنقیح کریں گے۔ آپ ان کی تصنیفات پڑھیے، یعنی کتنی عام لوگوں کی زبان پر جاری چیزیں ہیں جن کی انہوں نے پوسٹ مارٹم کر کے تنقیح کر کے بتا دیا ٹھیک نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں۔ مثلا یہ روایت کہ پاکستان کا پہلا ترانہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جگن ناتھ آزاد سے لکھوانا چاہا تھا، کسی موقع پر فرمایا تھا کہ میری جیب میں تو کھوٹے سکے ہیں۔ ایک ایک چیز تنقیح کا تقاضا مورخ کرتا ہے، یعنی اس لیے کہ یہ اس کا فن ہے، اس کا علم ہے۔ تو پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ سرے سے پہلے 150-200 سال تک ہمارے ہاں کوئی مورخ ہے ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوا۔ یعنی معاصر مورخ، کنٹمپریری ہسٹورین سے ہمارا ابتدائی دور خالی ہے۔ اب جب مورخ پیدا ہوا ہے تو مورخ کے سامنے تاریخ نہیں ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک صحابی مورخ تھے، انہوں نے بھی ایک تاریخ لکھی تھی، 2 تابعی مورخین تھے، انہوں نے بھی تاریخیں لکھی تھیں، اور وہ تاریخی کتابیں ہیں جو اس کے سامنے ہیں۔ اس کے سامنے کیا ہے؟ نمبر 1 وہی اجماع اور تواتر کی بنیاد پر نقل ہونے والی چیز جو اسٹیبلش ہسٹری ہے۔ دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری چیز ہے اخبار احاد، یہ تاریخی مواد ہے، یہ تاریخ نہیں ہوتی۔ یہ جب آپ تبری وغیرہ کو کھولتے ہیں تو یہ 3 صدی میں بھی آ کے 4 صدی میں بھی آ کے تاریخی مواد کو منتقل کر رہے ہیں۔ اپنے زمانے کے معاصر مورخ ہیں، یعنی وہ 2 طرح کی چیزیں لکھ رہے ہیں نا، اپنے زمانے کی تاریخ لکھ رہے ہیں، اس میں وہ معاصر مورخ ہیں، کنٹمپریری ہسٹورین ہیں۔ دونوں کا کبھی تقابل کر کے پڑھ لیجیے۔ ابن خلدون اپنے زمانے کی تاریخ لکھتا ہے اور ابن خلدون اس دور کی تاریخ لکھتا ہے، ٹھیک، دونوں کا تقابل کر لیں، معلوم ہو جائے گا۔ دوسری جو تاریخ ہے وہ مورخانہ تنقید سے گزر کر تاریخ بن رہی ہے، اور جو پہلا دور ہے وہ مورخین کے سامنے جو تاریخی مواد ہے وہ اس کا ریکارڈ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اچھا، تاریخی مواد، ان دونوں کا فرق ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو لوگ یہ کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو اس تاریخی مواد کی میں نے عرض کیا کہ نوعیت کیا ہے۔ اس تاریخی مواد کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں ایک تو میں نے وہی عرض کر دیا کہ یہ ساری اجماع اور تواتر کی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بحث کی گنجائش نہیں، جنہیں کہیں سے لینے کی ضرورت نہیں، جو ہر دیوار پر لکھی ہوئی ہیں، ہر شخص کی زبان پر ہیں، ہر آدمی ان کو جانتا ہے، وہ منتقل ہو گئیں۔ وہ تو اسی طرح منتقل ہو گئیں جس طرح کہ سنت منتقل ہوئی ہے، جس طرح کہ قرآن منتقل ہوا ہے۔ تو تاریخ کا بھی ایک حصہ وہ ہے کہ جو کسی بحث کا تقاضا نہیں کرتا، وہ منتقل ہو گیا۔
اس کے بعد اخبار احاد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک آدمی، کوئی دو آدمی، کوئی چار آدمی وہ بیان کر رہے ہیں، میں نے یہ بات سنی تھی، میں نے یہ واقعہ دیکھا تھا، یہ معاملہ اس طریقے سے ہوا تھا. اس کو پھر اگر آپ دو حصوں میں تقسیم کریں اس مواد کو، تو ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں محض بیان واقعہ ہے. بیان واقعہ کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی یہ بیان کرتا ہے کہ جنگ صفین میں بھی تھا اور میں نے دیکھا کہ اس میں اتنے لوگ مارے گئے تھے، یا میں نے دیکھا کہ فلاں موقع کے اوپر مجلس ہو رہی تھی. بیان کر رہا ہے نا، یہ واقعات کا بیان ہے. یعنی بیان واقعہ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا اس نے بیان کر دیا اتنے لوگ تھے، یا یہ مارے گئے تھے، یا فلاں آدمی فلاں کا قاتل تھا. یہ محض واقعے کا بیان ہے، اس کے بارے میں کوئی اخلاقی سوال نہیں پیدا ہوتا. اس طرح کے مواد کو ابن خلدون نے بڑی صحیح بات کہی ہے کہ احوال کی مطابقت اگر حاصل ہے تو کوئی وجہ نہیں اس پہ اعتراض کیا جائے. آپ اس کو لے لیتے ہیں. وہ جنگ بدر میں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے، جنگ بدر میں کن کن قیدیوں سے فدیہ لیا گیا تھا، جنگ بدر میں کون سے لوگ تھے کہ جو مسلمانوں کے رشتہ دار یا اعزاء تھے. یہ واقعات کا بیان ہے جن میں کوئی اخلاقی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو واقعات کے بیان کے بارے میں احوال سے مطابقت دیکھی جاتی ہے. ابن خلدون نے مقدمے میں اصرار کے ساتھ یہ کہا ہے کہ جب ہمارے سامنے اللہ اور رسول کے اوامر و نواہی آئیں گے تو ہم پہلے سند دیکھیں گے، جب واقعہ آئے گا تو پہلے احوال سے مطابقت دیکھیں گے. ٹھیک. تو احوال سے مطابقت دیکھ لی جاتی ہے. احوال سے مطابقت کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ جس ضمن میں بیان ہو رہا ہے، جس ذیل میں ہو رہا ہے، قابل قبول ہے. یعنی اگر کوئی آدمی یہ بیان کرتا ہے کہ مسلمان اس موقع کے اوپر 313 تھے بدر میں، یہ بیان واقعہ ہے نا، اور دوسرا یہ بیان کرتا ہے کہ نہیں 415 تھے، تو اتنے کو تو قبول کر لیا جائے گا. یہ اس لیے مثال میں نے دی ہے کہ جب بعد کی جنگیں ہوں گی تو ایک بیان کرے گا کہ 25,000 لوگ شہید ہوئے، دوسرا بیان کرے گا 45,000 لوگ شہید ہوئے. اس میں اسی طرح کے بیانات ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں موچی دروازے میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے. میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک موقع کے اوپر جب یہ گن کر دیکھا گیا جماعت اسلامی کے ایک اجتماع میں کہ کتنے لوگ آئے، تو 10,000 لوگوں کے بعد میں بھی نیچے نہیں اتر سکتا تھا. موچی دروازے کی کل وسعت اتنی ہے، لیکن جب اس کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے تو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے. واقعہ اس طرح بھی بیان ہوتا ہے، لیکن اس میں احوال کی مطابقت دیکھ لی جاتی ہے. اس کی مثال دی ہے نا ابن خلدون نے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کی تعداد یہ تھی اور فلاں میدان میں آ کے انہوں نے خیمے گاڑ دیے، تو اب اگر تعداد اور جو جگہ ہے اس میں کوئی مناسبت ہی پیدا نہیں ہو سکتی تو پھر تو معجزہ ہی ماننا پڑے گا نا. تو مطابقت احوال دیکھ کر اس طرح کے واقعات کو مان لیا جاتا ہے، قبول کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس وہی ایک ذریعہ ہے. تو معلومات کہیے، واقعات کہیے، جب وہ اپنے مجرد بیان میں ہوتے ہیں تو یہ اخبار احاد پر ہوں، بلکہ میرے نزدیک اس میں یہ بات بالکل درست فرمائی ہے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے خلافت و ملوکیت میں کہ یہاں اس پر اصرار کرنا کہ اس میں حدیث کی طرح کی سند ہونی چاہیے یہ ضروری نہیں، ورنہ تاریخ ساری آپ کے پاس رہے گی نہیں. ٹھیک، یہ ہو نہیں سکتا. لوگ بیان کر رہے ہیں، اب اس میں اگر احوال کی مطابقت ہے، عام علم و عقل کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا تو ایسے ہی بیان کریں گے. یہاں پہ اگر کوئی آدمی آپ کو ڈیلس کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرے یا لاہور کے بارے میں کرے تو عام طور پر تو اگر احوال کی عدم مطابقت نہیں ہے تو آپ اس بات کو مانتے ہیں. اس میں اس کا بھی اصرار نہیں کرنا ضروری ہوتا کہ آپ بتائیے کہ حدثنا اخبرنا کے طریقے پہ سند کیا واقع ہو گئی. وہ تاریخ میں ہر جگہ پیش کی نہیں جا سکتی. تو پہلا حصہ کون سا ہوا؟ وہ حصہ کہ جس میں اجماع اور تواتر کی بنیاد پر جو معلومات ہیں وہ بیان ہوتی ہیں. میں نے عرض کیا اس میں تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. دوسرا حصہ وہ اخبار احاد کہ جن کی سند ہو یا نہ ہو لیکن وہ احوال کی مطابقت کے ساتھ واقعات بیان کر رہے ہیں. سند ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ دوسرا حصہ ہے. تیسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں اخلاقی سوال پیدا ہوتا ہے. اخلاقی سوال جو ہے یہ معمولی سوال نہیں ہوتا. اخلاقی سوال کا مطلب جانتے ہیں؟ کسی پر الزام لگایا جا رہا ہے، نیت پر، محرکات پر، عمل پر، قول پر. دیکھیے نا، آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کلمہ کفر کہا تھا صفین کے میدان میں کھڑے ہو کر، تو ایک قول ہے نا. کہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے فلاں شخص کا گلا گھونٹ دیا تھا حالانکہ وہ تو لڑ نہیں رہا تھا. تو الزام ہے، اتہام ہے، یہ ہے نا. اس کے بارے میں اسلام کا بتایا وہ اصول کیا ہے؟
یہ میں تبری میں پڑھ کے قبول کر لوں گا؟ نہیں. یعنی عام زندگی کے اندر ہمیں دین نے کیا اصول بتایا ہے؟ لا تقف ما لیس لک بہ علم. تو اس میں تو بڑے سخت اخلاقی سوالات پیدا ہوتے ہیں نا. اگر اس طرح کی کوئی چیز بیان ہوئی ہے، یعنی وہ صحابہ کرام میں سے، صحابہ کرام تو خیر بہت بڑی ہستیاں ہیں، کسی عام مسلمان بھی بہت بڑی چیز ہے، کسی انسان کے بارے میں بھی اگر الزام یا اتہام، اخلاقی الزام اور اتہام کی طرح کی کوئی چیز ہے تو یہ محض اس لیے قبول نہیں کی جا سکتی. محض اس لیے، یہ تو آپ تبری کی بات کر رہے ہیں، صحیح سند سے آگے تب بھی قبول نہیں کی جا سکتی. اچھا. زنا کا الزام صحیح سند سے آگے قبول کر لیں گے؟ اس کی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو رد کر دیا جائے گا. اب معاملات محض یہ نہیں رہا کہ آپ نے یہ چیز تبری میں پڑھ لی ہے یا ابن کثیر میں پڑھ لی ہے یا ابن اسیر میں پڑھ لی ہے یا آپ نے ابن خلدون کے یہاں پڑھ لی ہے. اب یہ معاملہ نہیں رہا. یعنی پہلے دونوں معاملات میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جو مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی نے جب ان پر اعتراضات کیے گئے خلافت و ملوکیت، کیونکہ باب وہی ہے تو اس لیے میں نے ان کا حوالہ دیا. اعتراضات کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگ کیا اصرار کر رہے ہیں کہ میں یہاں پر اب سندیں کھول کر بیٹھوں گا اور رجال کی عبارتیں پڑھوں گا، کیونکہ یہ چیزیں رسول اللہ کی نسبت سے جو باتیں بیان ہوتی ہیں ان کے لیے تو ضروری ہیں، تاریخ میں یہ ضروری نہیں ہے، ورنہ تاریخ ختم ہو جائے گی. اور تاریخ میں کون سی قوم ہے کہ جو اس کا اہتمام لازماً کرے گی؟ میرے نزدیک بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس پہلے حصے کے بارے میں، دوسرے حصے کے بارے میں، تیسرے حصے کے بارے میں یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. یہاں پر یہ لازم ہے کہ آپ کے سامنے جب کوئی الزام آئے، یہ دینی پس منظر سے بھی الزامات آتے ہیں، فلاں بدعت کا ارتکاب کر دیا فلاں آدمی نے، دین میں فلاں موقع پر تحریف کر دی، فلاں تعویل میں یہ گمراہی اختیار کر لی، یہ دینی الزامات ہیں. اخلاقی الزامات کیا ہیں؟ فلاں آدمی کو بے گناہ مار دیا، فلاں کے ساتھ یہ ظالمانہ عمل کیا، بیت المال میں سے فلاں چیز لے لی، یہ اخلاقی الزامات ہیں. تو اس طرح کے معاملات میں تاریخی روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تاریخی مواد انالیسس سے گزرے گا، یعنی اب ایک ایک چیز کو لیا جائے گا اور اس میں کیا کیا جائے گا؟ اس میں دیکھا جائے گا بیان کرنے والے کون ہیں. یہ بیان کیا جائے گا کہ یہ کہاں آ کے سب سے پہلے ہمارے سامنے آئی ہے بات، دوسری صدی میں آئی ہے، تیسری صدی میں آئی ہے. ایسی دسیوں روایتیں میں آپ کو بتاؤں گا اگر یہ بحث ہوگی کہ جو پہلی مرتبہ ہم نے پڑھی کب ہے؟ 5ویں صدی میں آ کے. اچھا. لیکن اس طرح لوگ ان کو بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہ سامنے کھڑے تھے. اس سے پہلے کا کوئی مورخ بیان ہی نہیں کرتا ان کو. تو اگر وہ چیز اتہام کی نوعیت کی ہے، الزام کی نوعیت کی ہے، اس سے کسی کے اخلاقی وجود پر حرف آتا ہے، پھر میں تنقیح کروں گا اس کی. اور تنقیح میں پھر ایک ایک واقعے کو لے کر دیکھا جائے گا یہ کہاں نقل ہوا، اس کے نقل کرنے والے کون ہیں. پہلے اور دوسرے معاملات کو واقعی جیسا لپاٹیا نقل کرے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں. لوط بن یحییٰ جیسا لپاٹیا نقل کرے گا، کوئی اعتراض نہیں. لیکن اس حصے کے معاملے میں تو میں یہ دیکھوں گا کون ہے نقل کرنے والا، کس کی طرف سے یہ بات آئی ہے تو آئی کب ہے. اگر کوئی سند ہے تو اس کی نوعیت کیا، اس میں پھر سند بھی دیکھی جائے گی، اس میں مطابقت احوال بھی دیکھی جائے گی، اس میں اس کی پوری تاریخ نکال کے کھنگال کے دیکھا جائے گا یہ روایت پہلی دفعہ کب سامنے آئی ہے، کن مراحل سے گزری ہے، کس طرح سے آئی ہے. اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ بیان کرنے والے لوگ شیعان علی ہیں اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، شیعان معاویہ ہیں اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. دونوں کو دیکھا جائے گا. ٹھیک. اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو سیاسی پروپیگنڈا ہوتا ہے تو اس میں کس طرح کے جھوٹ بولے جاتے ہیں، کس طرح چیزوں کو ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے، کیسے بات سے کچھ کو کچھ بنایا جاتا ہے، پھر اس کی تنقیح ہوگی. یہ عمل ہے جو ہمارے ہاں نہ ہونے کی وجہ سے اور ان اصولوں کو پیش نظر نہ رکھنے کی وجہ سے کوئی چیز فیصلہ کن نہیں ہوتی. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر آدمی اپنی پوتھی کھولتا ہے اور اس میں سے روایتیں نکال لیتا ہے. روایتیں اس پروپیگنڈے میں اس وقت دیکھیں جو متحارب سیاسی فریق ہیں وہ کیسے ایک دوسرے کے بارے میں روایتیں گھڑتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں. آپ سوشل میڈیا پر چلے جائیں اور دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بہت معذرت کے ساتھ یہ جو کچھ اس وقت ہوتا ہے یہ اس وقت بھی ہوتا تھا. احمدی صاحب ہمارا اور اس پورے دونوں جو فریق ہیں وہ یہ سب کام کرتے تھے. تو اس لیے اس حصے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے
میں نے پہلے دونوں طرح کے معاملات میں تاریخ بھی بیان کی ہے، واقعات بھی بیان کیے ہیں، اور تاریخی روایات کو بھی بیان کیا ہے. یاد کریں آپ خلفائے راشدین کا انتخاب کیسے ہوا، سب بیان کیا ہے. وہ بیان واقعہ کی روایتیں ہیں. اخلاقی سوال جہاں پیش آ جائے گا اس کو میں نے نہیں چھیڑا، ابھی چھیڑیں گے تو ان مراحل سے گزاروں گا میں. گزشتہ نشست میں میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ان 10 نشستوں میں کہیں بھی آپ نے ہمارے ہاں یہ جو تاریخ کے اوپر بحث ہوتی ہے، کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں، ابن سعد نے یہ کہا، ابن شام نے یہ کہا، تبری یہ کہتے ہیں، اور فتوح البلدان میں فلاں کچھ لکھا ہوا ہے، آپ نے یہ نہیں کیا بلکہ ایک دوسرا زاویہ نظر دیا. تاریخ کیا ہوتی ہے، تاریخی مواد کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے، اس پر آپ کی گزارشات سامنے آئیں. کچھ ضمنی پہلو ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر بھی میں آپ سے چیزیں پوچھوں. 4 بنیادی باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو دور ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100-150 سال کا، اس میں کوئی مرتب تاریخ لکھی ہوئی ہمارے سامنے جس طرح آج کے دور میں معاصر مورخین لکھتے ہیں سامنے نہیں آتی. تو یہ آپ کا اصرار کیوں ہے جب اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں زبانی روایات ہیں، سینہ بسینہ چیزیں چل رہی ہیں، کوئی مرتب علم کی روایت نہیں ہے؟ تو ایسے ہی ہوگا کہ باتیں ابتدا ہوں گی اور پھر کچھ 150-200 سال بعد کتابوں کی صورت میں سامنے آئیں گی. دوسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ ابن اسحاق کی جو سیرت ہے وہ باقاعدہ ہمیں مرتب شکل میں نہیں ملتی. آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے علم میں بھی ہے کہ ڈاکٹر حمد اللہ صاحب نے باقاعدہ وہ مخطوطات جمع کر کے ابن اسحاق کی سیرت مرتب منظم انداز میں مدون کی، تحریری شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. تیسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ صحابہ اور تابعین میں سے بھی کوئی ایسی تاریخ کی روایت نہیں ہے کہ باقاعدہ لوگ تاریخ لکھنے بیٹھے ہوں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے بھی بہت سارے جلو قدر صحابہ ہیں جو باقاعدہ مغازی سیرت کے موضوعات پہ لکھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں. عبداللہ بن عباس اپنے شاگردوں سے باقاعدہ سیرت مغازی کی باتیں کیا کرتے تھے. برا بن عازب ہیں، امیر معاویہ نے باقاعدہ حکم دیا، اور ان کے بعد ان کے تابعین شاگردوں میں بھی حمام بن منبہ ہیں، سیدنا عثمان کے بیٹے ہیں آبان بن عثمان، اسی طرح عروہ بن زبیر جو ہیں وہ ان کے صاحبزادے بھی ان چیزوں کو لکھ رہے ہیں، سب کچھ سامنے آ رہے ہیں، اور زبیر بن عوام کے صاحبزادے ہیں. خود آپ نے ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کا ذکر بھی کیا تھا ہماری اس کتاب کا. تو یہ سب کچھ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سیرت کا مطالعہ، تاریخ کا مطالعہ، تنقیح کا عمل، لکھی ہوئی چیزیں. تو اس کو کیسے آپ نے فرمایا کہ باقاعدہ کوئی تاریخ نہیں تھی اس زمانے میں؟ ہم جب کسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس میں الفاظ ایک خاص سیاق میں استعمال کیے جاتے ہیں. میں نے پوری کوشش کی تھی کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو توضیح کے ساتھ بیان کر دوں. اس میں شبہ نہیں کہ یہ میرے ہی بیان کی خامی ہوگی کہ اس سے متعلق یہ سوالات پیدا ہوئے. میں توضیح مزید کر دیتا ہوں. جی. میں اس ساری گفتگو میں یہ بات نہیں کر رہا تھا کہ مسلمانوں میں علم تاریخ کا پس منظر کیا ہے، تاریخ کیسے وجود میں آئی ہے، یا سیرت کس طرح سے لکھی گئی ہے. میں اس موضوع پر اگر بات کرتا تو شاید اس سے بھی پیچھے چلا جاتا اور یہ بتاتا کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی ایسے لوگ رہے ہیں کہ جو انصاب بیان کرتے تھے، ایام کا ذکر کرتے تھے. دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں کہ جس میں زبانی روایت کا یہ معاملہ نہ رہا ہو. ہمارے ہاں بھی رہا ہے. مجھے کبھی اس پر اصرار نہیں ہوا کہ کسی علم کی ابتدا کے لیے یہ تقاضا کیا جائے کہ وہ تحریری صورتی میں ہو. دنیا کی بہت سی اقوام ہیں جن کے ہاں اسی طرح زبانی روایات کی صورت میں ان کی تاریخ، ان کے ایام، ان کے احوال منتقل ہوتے ہیں. ہم دنیا کی بہت سی قوموں کے احوال اسی طریقے سے پڑھتے ہیں اور پھر بتدریج وہ وقت آ جاتا ہے جب علوم کی باقاعدہ تدوین ہوتی ہے. یہ صرف تاریخی کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی اگر میں تفسیر پر بات کروں اور یہ بتاؤں آپ کو کہ تفسیر کی ابتدا کیا ہوئی، تو کیا صحابہ کرام تفسیر نہیں کرتے تھے؟ کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفاسیر موجود نہیں ہے؟ تفاسیر سے مراد یعنی انہوں نے جو گفتگویں کی ہیں، جو باتیں کی ہیں، اپنے شاگردوں کو تعلیم دی ہے. کیا حدیث کے بارے میں اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں؟ تو کسی علم کی ابتدا کو جب آپ بیان کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس وقت موضوع بنتی ہیں اور یہ بتائی بھی جاتی ہیں. یہ آپ جانتے ہیں کہ میری زندگی کا بھی ایک بڑا عرصہ علم کی خدمت میں بسر ہوا ہے، تو یہ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ میں اس سے واقف نہیں ہوں گا. یعنی مجھے معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت تاریخی سرمایہ ہے وہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے. یعنی اس میں انفرادی روایات ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر یہ روایات ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں. اس وقت ہم انہی پر کام بھی کر رہے ہیں. ان میں سے مرفوع روایتیں بھی
کوئی 70,000 کے قریب دریافت ہو گئی ہیں، اور آثار صحابہ وہ تو شاید اس سے بھی زیادہ ہیں، یہ موجود ہیں۔ یہ زبانی روایتیں جو انفرادی طور پر لوگ پیش کر رہے ہیں، انہی میں وہ بہت سے لوگ بھی ہیں کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تاریخی مواد کو منتقل کرتے ہیں، یعنی صرف یہی نہیں کرتے کہ ایک بات ان کو پہنچی، انہوں نے سنی اور اس کو بیان کر دیا، یہ انفرادی روایت کا معاملہ ہے، بلکہ وہ تاریخی مواد کی روایت بھی کرتے ہیں، انصاب کی روایت کریں گے، مغازی کی روایت کریں گے، یہ سب کچھ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ کون آدمی اس سے ناواقف ہے؟ آپ نے چند لوگوں کا نام لیا، جیسے عروہ بن زبیر ہیں، جیسے موسیٰ بن عقبہ ہیں، جس طرح کے ابان بن عثمان ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بعض مستشرقین نے اس سے زیادہ بڑی فہرست مرتب کر دی۔ اچھا، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جو مقدمہ لکھا ہے سیرت ابن اسحاق کا، جب اس کے اجزاء کو انہوں نے مخطوطات کی صورت میں لے کر شائع کیا ہے تو اس کا ایک مقدمہ لکھا ہے، اس میں 27 لوگوں کی فہرست مرتب کی ہے۔ اچھا، یعنی اسی طرح جو تاریخی مواد منتقل کرتے ہیں، تاریخی مواد منتقل کرنا اور انفرادی روایت کرنا ظاہر ہے کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان میں 6 لوگوں کا خود اضافہ کر دیا، اور مزید تتبع کیا جائے تو ہو سکتا ہے 2-4 کا اور بھی اضافہ کر دیا جائے۔ تو یہ سب کچھ موجود ہے، اس کی نفی پیش نظر نہیں تھی۔ جو بات بتانا مقصود تھا اور جس کی طرف میں نے توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ عہد کا مورخ اور چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ لفظ کے عمومی مفہوم میں یہ تاریخی مواد کے ناقلین کو مورخ کہنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں بھی مسلمانوں میں علم تاریخ کی تاریخ بیان کر رہا ہوتا تو میں بھی شاید یہ لفظ استعمال کر دیتا۔ وہاں میرے پیش نظر یہ تھا کہ میں یہ بتاؤں کہ ایک پڑھا لکھا آدمی جب ہمارے ہاں طبری کو اٹھاتا ہے، ابن کثیر کو اٹھاتا ہے، تاریخ کی جو مستند کتابیں ہیں جب ان کو وہ اٹھاتا ہے اور اس دور کی تاریخ پڑھتا ہے تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ تاریخ بھی اسی طرح مورخانہ تحقیق کے نتیجے میں لکھی گئی ہوگی۔ وہاں اس کو روایات ملتی ہیں، ان روایات میں تضادات ہیں، ان روایات کو بغیر کسی ترتیب کے باقاعدہ مضمون کے طور پر پیش نہیں کیا گیا بلکہ اسی طرح بیان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تاریخی مواد ہے جو اس زمانے میں پیدا ہوا، یہ اگر نہ ہوتا تو پھر تو بعد میں بھی کچھ نہیں لکھا جا سکتا۔ بالکل ٹھیک، موجود ہے۔ میں جس چیز کی نفی کر رہا تھا وہ ہے وہ باقاعدہ مورخ۔ میں نے اس پہ مثال دی تھی کہ جس نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا کہ میں اس عہد کی تاریخ لکھوں گا۔ اس میں ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کو میں نے ذکر کیا تھا، یعنی کسی عہد کی تاریخ لکھنا اور اس کے تاریخی مواد کو منتقل کرنا دو بالکل الگ الگ چیزیں۔ ابن اسحاق تو کر رہے ہیں نہیں، میں اس پر ابھی عرض کرتا ہوں۔ یعنی پہلے تو اس نقطے کو سمجھ لیجیے نا کہ نہ یہ چیز پیش نظر تھی یہ بتایا جائے کہ مسلمانوں کے علم تاریخ کا سرمایہ تحریری کیوں نہیں ہے۔ ہر قوم کا سرمایہ ابتدا میں ایسا ہی رہا ہے، یعنی جو قدیم قومیں ہیں یہ تحریری سرمایہ، تحریری چیزوں کا وجود میں آنا، یہ تو اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے اس وقت ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور ہم آج سے 200 سال پہلے بھی لوگوں سے یہ تقاضا کریں۔ تو جو قدیم تمدن ہے جب ہم ان تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ یہود ہوں، وہ مسلمان ہوں، وہ اس سے پہلے کی رومی اقوام ہوں، وہ یونانی ہوں، تو آپ کو بہت بڑا حصہ اسی طرح ملتا ہے، یعنی زبانی روایات کی صورت میں ملتا ہے۔ اور عربوں کے ہاں تو بہت زیادہ لکھنے کا ذوق بھی نہیں تھا، تو اس کی نفی مقصود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو تاریخی روایات کے ناقلین ہیں وہ صرف صحابہ میں نہیں ہیں، تابعین میں نہیں ہیں، اس سے پہلے وہ جاہلی عرب میں بھی موجود ہیں۔ وہ ان کے اشعار نقل کرتے ہیں، وہ ان کے انصاب نقل کرتے ہیں، وہ ان کے ایام کی داستان سناتے ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ جس مورخ کا میں ذکر کر رہا تھا اس سے مراد یہ تھی کہ ایک ایسا شخص کہ جو ایک طرف تاریخ لکھنے کا فیصلہ کرے، پورے عہد کی تاریخ لکھے، اس کے ساتھ وہ یہ بھی بتائے کہ یہ میرے ذاتی مشاہدات ہیں، یہ میرے سامنے دوسروں کی روایات آئی ہیں، میں نے ان کو اس طرح تنقیح کے عمل سے گزارنے کے بعد ایک مربوط تحریر کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یہ لفظ مورخ وہاں اس پس منظر میں استعمال کیا گیا ہے۔ پہلی دو باتوں کے بارے میں تو یہ عرض ہے۔ اس کے بعد اب آگے آئیے، ابن اسحاق کی سیرت کا وہاں ذکر ہی نہیں ہوا، ابن اسحاق کی تاریخ کا ذکر ہوا ہے۔ اچھا، ابن اسحاق نے صرف سیرت نہیں لکھی، سیرت سے کون ناواقف ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہے
کہ ابھی چند مہینے پہلے جب ہم غار حرا پر بات کر رہے تھے تو میرے پاس چونکہ یہاں سیرت ابن اسحاق نہیں تھی تو میں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ذرا فراہم کرتے میں دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں جی اور غار حرا پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے ان روایات کا تقابل کیا ہے جو بخاری میں ہیں، جو ابن ہشام میں ہے، جو ابن اسحاق میں ہے۔ اس موقع پر ابن اسحاق کی تاریخ کا تعارف بھی کرایا گیا جی ہے۔ تو یہ ساری باتیں وہ کون آدمی ہے جس کے علم میں نہیں ہوں گی؟ میں ابن اسحاق کی تاریخ کے بارے میں بیان کر رہا تھا، اس لیے کہ میرا موضوع اس وقت خلفائے راشدین، ان کے بعد جو خلافت کے مسائل پیدا ہوئے ہیں ان پر تاریخی حقائق کی طرف توجہ دلانا ہے۔ اچھا، تو ابن اسحاق نے ایک تاریخ بھی لکھی تھی، اس کو عام طور پر یا تو کتاب التاریخ کہا جاتا ہے یا تاریخ الخلفاء کہا جاتا ہے، کتاب الخلفاء یا تاریخ الخلفاء۔ یہ تاریخ یعنی کچھ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کیا مباحث تھے۔ مثلا یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت اور بعد میں جو انہوں نے شورا قائم کی تھی اس کے کچھ احوال بھی تھے۔ ابن اسحاق نے صرف سیرت ہی نہیں لکھی، انہوں نے بعض جاہلیت کے زمانے کی جنگوں کے احوال بھی لکھے ہیں۔ اچھا، اسراء اور معراج پر بھی ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے۔ تو ان کی جو تاریخ ہے یعنی تاریخ الخلفاء یا کتاب الخلفاء وہ ہمیں میسر نہیں ہے۔ اگر وہ میسر ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ سب کیسے ہوا اس کی ذرا اس سے بہتر تصویر آتی۔ اس کے بارے میں دوبارہ سنیے اس کو، میں نے وہاں سیرت کا لفظ استعمال نہیں کیا، تاریخ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے بھی کچھ مخطوطات یعنی اس کے بعض اجزاء کے مخطوطات بتایا جاتا ہے کہ بعض جگہوں پہ موجود ہیں، لیکن اس کے اقتباسات ہم مختلف تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ الگ سے ایک کتاب کی صورت میں ان کے قلم سے لکھی ہوئی یا جس طرح کے پرانا طریقہ تھا ان کے شاگردوں کی املا کرائی ہوئی وہ کہیں موجود نہیں ہے میرے علم کی حد تک۔ اگر ہو تو میں نے پھر عرض کیا ہے کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی، تو میں نے اس کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ وہ بھی اگر موجود ہوتی تو اس کو کچھ قابل اعتنا سمجھا جاتا تھا، وہ بھی موجود نہیں تھی، معاف کیجیے۔ جی جی اس کے بعد جو آپ نے تنقیح کے بارے میں فرمایا تو ایک تنقیح ہے انفرادی تنقیح۔ وہ آدمی جس نے حدیث کا مطالعہ کیا ہے، آثار کا مطالعہ کیا ہے، وہ پوری طرح جانتا ہے کہ انفرادی تنقیح کے ایک نہیں دسیوں واقعات موجود ہیں۔ کیا ہم اس سے واقف نہیں ہیں کہ سیدہ عائشہ کی تنقیحات کیا ہیں؟ روایات ان کے سامنے آئی ہیں، انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، قرآن مجید کی روشنی میں تنقیح کی ہے۔ سیدنا عمر نے روایات کی تنقیح کی ہے۔ یہ انفرادی واقعات ہیں، اس وقت بھی ہر مدرسے میں ہو رہے ہوں گے، اساتذہ کر رہے ہوتے ہیں، علماء اپنے درسوں میں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو وہ بھی کرتا ہے۔ لیکن جس تنقیح کا میں ذکر کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ مورخانہ بصیرت کے ساتھ کوئی شخص اپنے عہد کی، میں نے اس میں الفاظ استعمال کیے تھے، وہ کنٹمپریری مورخ ہے، اپنے عہد کی تاریخ لکھ رہا ہے۔ وہ جب اپنے عہد کی، اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو کچھ وہ لکھے گا اس کو مان لیا جائے گا، اس پر بھی جر و نقد ہوگی، اس سے بھی اختلاف ہوگا۔ آخر ہم معاصر العمراء پر، تاریخ فرشتہ پر اور تاریخوں پر بات کرتے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی ایسی تاریخ کہ جو عہد کی تاریخ ہے، ایک باقاعدہ مورخ نے لکھی ہے، اس نے اس کو ترتیب دیا ہے، اس نے محاکمہ کیا ہے، تمام روایات جو کسی حد تک تردد پیدا کرتی ہیں ان کے بارے میں اپنی رائے دی ہے اور محققانہ رائے دی ہے۔ یہ چیز تھی جو میں بتانا چاہتا تھا کہ اس دور کی اس طرح کی کوئی تاریخ نہیں ہے، اس دور میں اس طرح کا کوئی مورخ بھی پیدا نہیں ہوا۔ وہ لوگ سامنے آئے ہیں جنہوں نے یا تو انفرادی روایات کی صورت میں جو کچھ ان کے علم میں تھا یا جو بات انہوں نے سنی تھی یا دیکھی تھی اس کو آگے پہنچا دیا ہے، اور یا تاریخی مواد کے ناقلین ہیں جن کے نام لیے گئے ہیں یا 27 کی تعداد میں بیان کیے جاتے ہیں یا ان پر اور بھی اضافے کیے جا سکتے ہیں، وہ سب تاریخی مواد کے ناقلین ہیں۔ ان کی چیزیں بھی ہمارے پاس کسی ترتیب کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی کسی کا کوئی ایک مخطوطہ مل گیا ہے، کسی میں کوئی 20-22 روایات ہیں، کسی نے کسی ایک چیز کو بیان کر دیا ہے۔ آپ موسیٰ بن عقبہ کے بارے میں دیکھ لیجئے، آپ عروہ بن زبیر کے بارے میں دیکھ لیجئے، آپ ابان بن عثمان کے بارے میں دیکھ لیجئے۔ ابان بن عثمان کی کتابوں کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے کہ ویسے ہی جلا دی گئی تھی۔ تو اس وجہ سے ان سب چیزوں سے لوگ واقف ہیں۔ وہاں بیان یہ کرنا مقصود تھا کہ جب عہد کا مورخ تاریخ لکھتا ہے تو وہ اس طرح نہیں کرتا کہ روایات آپ کے سامنے رکھ دے یا مواد آپ کے سامنے رکھ دے، وہ اس کی تنقیح کر کے اس کو ایک ترتیب دیتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے ایک مرتب چیز آ جاتی ہے۔ یہ اس دور کی موجود نہیں ہے۔
اس سے بھی یہ مقصد نہیں تھا کہ ہمارے اس علم کی تنقید کی جائے، بلکہ یہ مقصد تھا کہ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں وہ اس بات پر متنبع رہیں کہ وہ کیا چیز پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک، یعنی جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی طبری یا ابن کثیر کو کھولتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح کی تفسیریں نہیں ہیں جیسے کہ تفہیم القرآن ہے مثال کے طور پر، یہ تدبر قرآن ہے یا کشاف ہے۔ یہ تفسیریں آثار روایات کے مجموعے بن گئے ہیں اور یہ ان کو بیان کر دیتی ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت مضاد چیزیں بھی ہوں، ان کو سامنے رکھ کر اب تنقیح کا کام کبھی وہ مفسرین بھی کرتے ہیں، لیکن یہ عام طور پر بعد کے لوگوں کو کرنا ہوتا ہے۔ ان کا تقابل کیا جائے، دیکھا جائے ان کی کیا نوعیت ہے۔ یہ معاملہ ہمارے اس عہد کی تاریخ میں اس عہد کے کسی مورخ نے نہیں کیا۔ میں اس کی جانب اشارہ کر رہا تھا اور یہ بتا رہا تھا کہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں تاریخ پڑھنی ہے۔ جب اس کا لحاظ کرتے ہوئے تاریخ پڑھنی ہے تو پھر یہ نہیں کر سکتے کہ ہم طبری کو کھولیں اور ایک روایت وہاں لکھی ہوئی ہے، نہیں، اب وہ تنقیح کا کام جو عہد کے مورخ کو کرنا تھا وہ بعد کے لوگوں کو کرنا پڑے گا، وہ مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا، اور وہ کام لوگوں نے کیا ہے، یعنی موجودہ زمانے میں کیا ہے، اس سے پہلے کیا ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ روایات زیر بحث آئی ہیں، اس طرح کے مناقشات ہوئے ہیں، مشاجرات صحابہ پر گفتگو ہوئی ہے، اس میں یہ کام کیا ہے۔ یعنی یہ معلوم ہے کہ کیا منہاج السنہ میں، کیا العواصم من القواسم میں، محب الدین خطیب کے اگر آپ اس کے اوپر حواشی پڑھیں تو کیا اس میں ہمارے ہاں محمود عباسی صاحب نے، قاضی اطہر ہاشمی صاحب نے، احمد عباسی صاحب نے اور بہت سے لوگوں نے کیا یہ کام نہیں کیا؟ یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ عہد کے مورخ کی لکھی ہوئی تاریخ ہمارے پاس اس دور کی موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تاریخی مواد ہے، یا تاریخی مواد کے ناقلین نے جو کچھ پہنچا دیا ہے وہ ہے، یہ تو پہنچ گیا ہمارے پاس۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی آدمی نے یہ اہتمام بھی کیا ہو کہ اس نے اس دور کی یا اس دور کے کسی حصے کی پوری روایات ایک جگہ جمع کر دی ہوں، پھر بھی جس مورخ کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا۔ یعنی میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک مورخ جو سامنے تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، اپنے مشاہدات سامنے رکھتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، اس کی تنقیح کرتا ہے، اس کو اپنا فن بناتا ہے، اس کی میں نے مثال بھی دی تھی۔ اس طرح کی کوئی تاریخ چونکہ نہیں ہے تو اس وجہ سے تاریخی مواد کا مطالعہ کرتے ہوئے اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، یہ کسی نقص کا بیان نہیں تھا۔ ٹھیک، ہم سب یہ نقطہ بہت ہی خوبی سے آپ نے واضح کیا۔ چند منٹ ہمارے پاس ہیں، ایک اور چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، جب آپ فرماتے ہیں روایات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو باتیں بیان ہوتی ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا تاریخی ریکارڈ ہے، تو اب جب تاریخ پر اتنا کچھ آپ نے فرمایا تو پھر اس کے اوپر تاریخی ریکارڈ کا اطلاق ہم کیسے کرتے؟ نہ معاصر مورخ ہے، نہ باقاعدہ مورخین بیٹھے ہیں، نہ لکھنے لکھانے کا وہ عمل ہے، تو پھر اتنے بڑے مواد کو ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ تاریخی ریکارڈ ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، وہ بھی ظاہر ہے کہ تاریخی ریکارڈ ہی کہتا ہوں میں۔ یعنی یہی ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے ہی دور میں امام بخاری پیدا ہو گئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ تنقیح کے ساتھ صحیح بخاری مرتب کر دیا۔ اس کی بھی تنقیح کا کام ہوا بعد میں؟ اس کی تنقیح کا کام بھی بعد میں ہوا ہے۔ یعنی تاریخی مواد کا انتقال تو ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ انفرادی تنقیح بھی ہوتی ہے، یعنی کسی موقع پر کوئی روایت سامنے آ گئی ہے، کسی کو اعتراض ہے۔ میں نے سیدہ عائشہ کی مثال دی، سیدنا عمر کی مثال دی، بہت سی تنقیحات موجود ہیں۔ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ بات اس طرح تھی، اس طرح بیان ہوئی تھی، سوالات بھی کیے جاتے ہیں، پوچھا بھی جاتا ہے، بعض اوقات شہادتیں تک طلب کی گئی ہیں، یہ سب ہے، لیکن یہ کام انفرادی ضرورتوں کے لیے لوگ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک باقاعدہ محدث ہے جو یہ کام انجام دے رہا ہے۔ تو میں اس مورخ اور اس محدث کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ اس دور میں نہیں ہے، اور جب میں یہ کہتا ہوں نہیں ہے تو پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ کسی نقص کی نشاندہی نہیں کی، بلکہ تنبیہ کے پہلو سے ہے کہ ہمیں تاریخ پڑھتے وقت تنہا یہ بات کہہ کر کہ یہ فلاں جگہ لکھا ہوا ہے، یہ فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ یہ الزام ہے، فلاں جگہ یہ بات بیان ہوئی ہے، اس کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے بعد ان روایات کی تنقیح کس طرح ہوئی ہے، اہل علم نے اس پر کیا کام کیا ہے، آج کے زمانے میں اس کی تنقیح کیسے ہو رہی ہے۔ ان تمام روایات کو سامنے رکھ کر یہ دیکھنا ہے یہ کہاں سے آئی ہیں، کس دور میں ہم تک پہنچی ہیں، اس تاریخی ریکارڈ کو پہنچانے والے کون ہیں، اس میں وہ لوگ تو نہیں ہیں کہ جو کسی قضیے کے فریق ہیں۔ یہ سارا معاملہ اب ہمیں خود کرنا ہے، اور یہ اس سے پہلے بہت سے اہل علم کرتے رہے ہیں، یہ اس زمانے میں بھی ہوا ہے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا تھا
کہ یہ اس عہد میں اس طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب ایک اور ضمنی پہلو میں چاہتا ہوں، اس کی طرف بھی آپ اشارہ کریں۔ یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ابن اسحاق ایک تاریخ بھی لکھ رہے ہیں اور وہ بات کے دور کی تاریخ ہے، جو مشاجرات صحابہ سے متعلق چیزیں ہیں، جو سیاسی کشمکش ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو تاریخی مواد ہے خلفائے راشدین کے انتخاب اور ان کے نزاعت کے معاملے میں، وہاں پر کچھ چیزیں رسول اللہ کی نسبت سے بھی بیان کی جاتی ہیں، یعنی آپ نے کچھ پیشن گوئیاں فرمائی ہیں پہلے بیٹھ کے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ تاریخی مواد تو جیسے نقل ہوا آپ نے بتایا، لیکن رسول اللہ کی روایات کے بارے میں بہرکیف ان کی نسبت ایک زیادہ اہتمام ہے، یہی وجہ ہے کہ پھر محدثین نے اس کو مرتب بھی کیا۔ تو ان دو چیزوں کے فرق کو آپ کیسے لے کے چلیں گے کہ یہ تاریخی مواد اور پھر بات کے حالات کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پیشن گوئیاں، یہ دونوں ایک چیز تو نہیں ہے نا؟ ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات فرمائی ہے، کسی صحابی نے کوئی بات کہی ہے، کسی تابعی نے کوئی بات کہی ہے، عام عالم نے کوئی بات کہی ہے، ہر ایک میں فرق کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ظاہر ہے کہ خدا کے آخری پیغمبر کی بات ہے، اگر وہ بات ہمارے سامنے آئے گی تو ہم اس کی بھی تحقیق کریں گے۔ یعنی اگر تو امام بخاری اسی زمانے میں موجود تھے، انہوں نے تمام روایات کی تنقیح کر دی تھی، صحیح بخاری اصل میں صحابہ کرام کے زمانے میں موجود تھی، تو پھر تو بڑی نوعیت مختلف ہو گئی۔ لیکن وہاں پر بھی کیا ہے، زبانی روایات نا بیان ہو رہی ہیں، تو ان میں سے ایک ایک روایت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو میں نے یہ عرض نہیں کیا کہ ان کو آپ رد کر دیں گے، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ان میں محض واقعات کا بیان نہیں ہے بلکہ کسی پر کوئی الزام ہے، کسی کی کوئی غلطی بیان کی جا رہی ہے، کسی کی تنقیص کا کوئی پہلو سامنے آتا ہے، تو اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ پھر اس کے اندر اتر کر یہ دیکھا جائے یہ بات کہاں سے آئی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، کیا ان کی تحقیق اور ان کی تنقیح ممنوع ہے؟ یا آپ کے محدثین یہی تو کرتے ہیں، خود صحابہ بھی کرتے ہیں، صحابہ بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی میں نے بعض چیزوں کا ذکر کیا کہ سیدہ کے سامنے، یعنی سیدہ عائشہ کے سامنے ایک روایت پڑھی جاتی ہے، سیدنا عمر کی روایت ہے، لیکن اس کی تنقیح کرتی ہیں، اس کے بارے میں سوالات کرتی ہیں۔ یہی معاملہ اور بہت سی روایات کے بارے میں بھی آپ کے علم میں ہوگا۔ یہ معلوم ہے کہ خود ہم نے بہت سے مضامین شائع کیے ہیں اپنے رسائل میں جس میں صحابہ کی تنقیحات کو اہل علم نے بیان کیا، تو یہ ہوگا، ہر جگہ ہوگا، لیکن یہ پورے ایک عہد پر ہو گیا ہے، اس کے سارے مواد پر ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ عمل تو آج تک جاری ہے۔ تو یہی چیز ہے جس کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا کہ ہم جب اس دور کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کسی باقاعدہ مورخ کی تنقیح کے بعد لکھی ہوئی تاریخ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس دور کا تاریخی مواد ہے جس میں بعض انفرادی روایات ہیں اور بعض وہ چیزیں بھی ہیں کہ جو اس مواد کے ناقلین نے، جن کا تاریخی ذوق تھا، ان کو آگے منتقل کر دیا ہے، وہ ہم تک پہنچ گیا۔ لیکن اس سارے مواد کا جائزہ لینا، اس کو دیکھنا، اس کے رد و قبول کا فیصلہ کرنا، یہ جس طرح حدیث کے معاملے میں آگے 2 صدیوں تک ہوتا رہا ہے، اسی طرح تاریخ کے معاملے میں بھی ضروری تھا۔ اس زمانے میں یہ اس طرح نہیں ہوا، یعنی ہماری جب تاریخیں بعد میں لکھی گئی ہیں، وہ طبری کی تاریخ ہو، ابن کثیر کی تاریخ ہو، ان میں بھی اس عہد کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا۔ اس لیے اس وقت بھی اگر کوئی شخص کتابیں کھول کر بیٹھے گا تو اس میں سے محض روایتیں نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ یہ سارا معاملہ دیکھنا چاہیے۔ اور میں پھر عرض کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، بہت سے اہل علم نے تنقیح کا یہ کام کیا ہے، اس کی مراجعت کرنی چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس میں کس طریقے سے روایات کا جائزہ لیا گیا ہے، ان کے پس منظر کو کیسے واضح کیا گیا ہے۔ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہوں تو پھر تو اور زیادہ تحقیق کا تقاضا کرتی ہیں۔ یعنی کسی اور کا معاملہ ہو تو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں، معاف کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات بیان کی جائے تو یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیسی احتیاط کی چیز ہے۔ کوئی جھوٹی بات آپ کی نسبت سے بیان نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات کہ جس میں اجمال سے ایک بات کہی گئی اور ہم اس کا غلط اطلاق نہ کر بیٹھیں۔ ان سب چیزوں کا لحاظ کر کے اس کی تنقیح کا کام ہوتا ہے۔ یہ محققانہ کام ہمارے ہاں ہوا ہے، اس وقت بھی ہو رہا ہے، لیکن کیا یہ پہلے ہی دور میں حدیث پر بھی ہو گیا تھا اور تاریخی مواد پر بھی ہو گیا تھا؟ ایسا نہیں ہوا۔